سن 13 ہجری مدینہ منورہ ایک بار پھر ایک اہم لمحے سے گزر رہا تھا۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اب قیادت کسی مضبوط، عادل اور باہمت انسان کے سپرد کرنی ہوگی۔ ایک ایسا انسان جو اسلام کی ریاست کو مضبوط رکھ سکے۔ اور اسی وقت ایک نام سامنے آیا، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ شخصیت تھی جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت نہایت منفرد تھی۔ وہ سخت مزاج تھے، لیکن انصاف کے معاملے میں انتہائی نرم دل تھے۔ وہ طاقتور تھے، لیکن اللہ کے سامنے انتہائی عاجز تھے۔ ان کی سب سے بڑی پہچان تھی عدل۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ انہیں فاروق اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت بہت بڑی تھی، لیکن ان کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ وہ عام کپڑے پہنتے تھے، راتوں کو مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے تاکہ دیکھ سکے کہ کہیں کوئی محتاج یا مظلوم تو نہیں۔ ایک رات وہ گشت کر رہے تھے، انہوں نے ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ وہ اندر گئے تو دیکھا ایک عورت ہانڈی میں صرف پانی ابال رہی تھی تاکہ بچے سو جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً بیت المال گئے، آٹا اور کھانا اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے اور خود اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عدل کی مثالیں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ ایک بار مصر کے گورنر کے بیٹے نے ایک عام آدمی کو مارا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو حضرت عمر فاروق نے دونوں کو بلایا، پھر اس عام آدمی سے کہا، اسے مارو کیونکہ اس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گورنر سے کہا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ یہ الفاظ تاریخ میں انصاف کی علامت بن گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست بہت وسیع ہو گئی۔ مسلمانوں نے بڑی سلطنتوں کا مقابلہ کیا، جن میں شامل تھے ساسانین امپائر، بازنطین امپائر۔ مسلمانوں نے عراق، شام، مصر اور فارس کے کئی علاقوں کو فتح کیا، لیکن یہ فتوحات صرف جنگی کامیابی نہیں تھی، بلکہ انصاف اور بہتر نظام کی وجہ سے لوگ خود مسلمانوں کے قریب آنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک عظیم واقعہ تھا یروشلم کی فتح۔ جب شہر کے حکمران نے ہتھیار ڈالے تو اس نے شرط رکھی کہ شہر کی چابیاں صرف خلیفہ کو دی جائیں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مدینہ سے بیت المقدس آئے۔ وہ سادہ لباس میں تھے۔ جب شہر کے لوگ انہیں دیکھتے تو حیران ہو جاتے، کیونکہ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران اور اتنا سادہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلامی ریاست میں کئی بڑے نظام قائم کیے، باقاعدہ عدالتیں بنائی، بیت المال کا انتظام فرمایا، سرکاری ریکارڈ، پولیس اور نگرانی کا نظام۔ یہ سب انتظامات اس وقت کی دنیا کے لیے بہت جدید تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمیشہ عوام کے مسائل سنتے تھے۔ کوئی بھی شخص آ کر ان سے بات کر سکتا تھا۔ ایک بار ایک شخص نے ان سے کہا، اگر تم غلط راستے پر چلو گے تو ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر نے خوش ہو کر کہا، الحمدللہ، میری امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عمر کو سیدھا کر سکتے ہیں۔
سن 23 ہجری میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص نے فجر کی نماز کے دوران حضرت عمر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ کرنے والا شخص تھا ابو لولو فیروز۔ چند دن بعد حضرت عمر شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تقریباً 10 سال رہی۔ اس مختصر عرصے میں انہوں نے اسلامی ریاست کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا۔ انصاف کا نظام قائم کیا جو تاریخ میں مثال بن گیا۔ عوام کی خدمت کو حکمرانی کا مقصد بنا دیا۔ ان کی زندگی ہمیشہ سکھاتی ہے کہ حقیقی قیادت طاقت نہیں بلکہ عدل، تقوی اور خدمات کا نام ہے۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عظیم دور، ایک ایسا دور جس میں انصاف، سادگی اور خدمت حکمرانوں کی بنیاد بنے، اور یہی اصول تھے جنہوں نے اسلام کو دنیا کی عظیم طاقت بنا دیا۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے خلافت عثمان، قرآن کی تدوین اور اسلامی ریاست کا نیا مرحلہ۔